اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا نا یہاں پہ، اور وہ چیزیں جو کامن آبزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لیے بھی اور آج کے انسان کے لیے بھی، وہ بیان کی ہیں۔ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے، اس کا ڈومیننٹ فیکٹر توحید ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر۔ یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا، آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا۔ دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں، ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے۔ امن یملک السمع والابصار، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا۔ اللہ نے کان بھی بنائے آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں یہ بزرگ جب ڈورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے، اینک لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو، سامنے چیز آئی ہوئی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا۔ تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ انگریز تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے، بابا بھی اڑ کے دسے مان لواں گے۔ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے۔ آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو۔ بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے۔